موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے, اللہ تبارک و تعالی نے آپ سے بات کی. اب بات کر رہے ہیں تو ان کا دل دھڑکنے لگا کہ یہ جو بات کرنے والا ہے, جس سے میں بات کر رہا ہوں, وہ میرا رب ہے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت ہے, اور انبیاء بنی اسرائیل کا سب سے معزز نبی ہے. اسی وجہ سے بار بار جب کوئی بات آتی ہے تو حضرت موسیٰ کا حوالہ دیا جاتا ہے. انبیاء بنی اسرائیل کا سب سے بڑا عالم ہے یہ, اور سب سے جلالی پیغمبر ہے. اسی وجہ سے اس کو سونٹا دے کر کے بھیجا گیا تھا, ڈنڈا دے کر کے بھیجا گیا تھا. کسی شاعر نے بہت اچھا کہا ہے کہ بے معجزہ دنیا میں ابھرتی نہیں قوم ہے, جو ضرب کلیمی نہیں رکھتا وہ ہنر کیا. سونٹے سے اگر مار دیتے تھے پتھر کے اوپر تو 12 چشمے نکل پڑتے تھے, اور اگر اس عصا کو دربار فرعون میں پھینک دیتے تو یہ خوفناک اژدہا بن جاتا. اس طریقے کا حامل معجزوں کا یہ موسیٰ ہے, اور دنیا کا بہت بڑا عالم ہے. ایک دفعہ تقریر کر رہے تھے, بخاری شریف کی روایت ہے, ایک صاحب نے کہا کہ اتنا بہترین لیکچر آپ کا, اتنی بہترین تقریر آپ نے فرمائی, کیا دنیا میں آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ ان کی زبان سے نکل گیا, نہیں مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے. یقیناً ان سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا. اتنا علم اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا تھا. یہ بات کہنے پر انہیں کیا سزا دی گئی اس کا بیان سورہ کہف کے اندر انشاءاللہ آئے گا. تو انبیاء بنی اسرائیل کا سب سے معزز نبی ہے. اس نے مطالبہ کر لیا کہ اے اللہ, ابھی تو تیری میں آواز سن رہا ہوں, رب ارنی انظر الیک, اے اللہ تو مجھے اپنے آپ کو دکھا, میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا لن ترانی, تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے, اس لیے کہ دنیا میں انسان کو وہ آنکھیں نہیں عطا کی گئی ہیں جو میری تجلی کو برداشت کر سکے, میری تجلی کا تحمل کر سکے. ارے تم کیا دیکھو گے, اس پہاڑ کے اوپر میں اپنی تجلی ڈال رہا ہوں, یہ پہاڑ اپنی جگہ ٹھہر جائے تو تم مجھے دیکھ لو گے. یہ پہاڑ اپنی جگہ میری ہلکی سی تجلی برداشت کر کے کھڑا نہیں رہ سکتا. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا, ہلکی سی تجلی ڈالی گئی, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا, اور دھماکے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر کے گر پڑے, یا چمک دیکھ کر کے آنکھیں چودھیا گئیں اور بے ہوش ہو کر کے گر پڑے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی کی تاب یہ آنکھیں نہیں لا سکتی. ہاں آدمی جنت کے اندر چلا جائے گا تو حضرت صہیب رومی کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مسلم شریف کی روایت ہے صہیب رومی سے, کہ اذا دخل اہل الجنت الجنت, جب تمام جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ان سے پوچھے گا کچھ اور چاہیے, کچھ اور عطا کروں؟ تمام نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عطا کر دے گا, اور یہ پوچھے گا ہل تریدون شیئا ازیدکم, ڈو یو وانٹ اینی تھنگ مور, کچھ اور چاہیے؟ ہل تریدون شیئا ازیدکم, کیا تم کچھ اور چاہتے ہو اور دوں؟ وہ کہیں گے یقولون, اے ہمارے رب ہمیں کیا چاہیے, الم تبیض وجوہنا, کیا تو نے ہمارے چہرے روشن نہیں بنائے؟ اس کا مطلب یہ کہ وہاں سارے کے سارے لوگوں کو گورا بنا دیا جائے گا, وہاں کوئی کالا نہیں رہتا. اگر وہاں چھوٹے قد کا بھی ہے تو ایک خاص ہائٹ کتنی ہوگی, لمبائی کتنی ہوگی, عمر کتنی ہوگی, اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی. تو الم تبیض وجوہنا, کیا تو نے ہمارے چہرے سفید نہیں کیے, گورے نہیں کیے, روشن نہیں کیے؟ وَتُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ, اور تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا, وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ, اور جہنم سے ہمیں نجات دیا, اور کیا چاہیے؟ اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے گا جنت کی تمام نعمتیں ہم نے تمہیں دے دی, ایک نعمت ابھی باقی ہے, آ جاؤ ہم تمہیں دکھاتے. فیکشف الحجاب, پردہ اٹھا دے گا, وہ دیکھیں گے تو دیکھتے رہ جائیں گے. اس کے بعد جب لوٹیں گے تو جنت کی ساری نعمتیں بہت ہیچ محسوس ہوں گی دیدار الہی کے سامنے. بتائیے دنیا کتنی حسین ہے. کہیں آپ کسی وادی میں چلے جائیے, کسی پہاڑ کے اوپر چلے جائیے, کسی پکنک اسپاٹ پر چلے جائیے, کشمیر چلے جائیے, اوٹی چلے جائیے, کوکن چلے جائیے, کہیں چلے جائیے, سمندروں کا نظارہ کیجئے, بہترین کوئی سین آپ دیکھیں, ہاؤ بیوٹیفل سین از دس, یہ کتنا خوبصورت سین ہے, کتنا بہترین منظر ہے, آپ کہے بغیر نہیں رہ سکتے. تو بتائیے اتنے حسین مناظر, اتنی حسین دنیا بنانے والا کتنا خوبصورت ہوگا, کتنا بیوٹیفل ہوگا, کتنا جمیل ہوگا, آپ اس کے جمال کا اندازہ نہیں کر سکتے. پوری دنیا کو اتنا حسین بنا دیا اس نے, وہ کتنا حسین ہوگا, وہ کتنا جمیل ہوگا.
کہا مجھے نہیں دیکھ سکتے تم. جنت میں آنے سے پہلے کوئی مجھے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا. مرنے سے پہلے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, اس لیے کہ اس کو وہ آنکھیں نہیں عطا کی گئی ہیں جو میری تجلی کتاب لا سکے.